اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئیں، ایک تو ہمارا نام، ہمارا تعارف، ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو، اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے۔ تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے کا باسی تھا، کوئی مدینے کا رہائشی تھا، کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا، اور یہ ایک امت بنی۔ میرے حضور نے امت بنائی تھی، فرقے ہم نے بنائے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ عمومی بات کہی جاتی ہے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں۔
یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلو پیدا ہو گیا، تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا۔ بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئی اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا، نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا، تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا۔ تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا، وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہیں۔ جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک کا فسواک فعدلک، کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہے اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ حضور سے سوال کیا گیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا امکت، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں، میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امکا، تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا۔ علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل ہوتا ہے۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں،
لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے. ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے. یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں پھر ماں پھر ماں. اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے. میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے. جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے. تو اللہ کے حق غالب ہیں. تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی. انسان ہے، نہیں معاف کرے گا. وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں. ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے. اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو تو وہ جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے. جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے، تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے. تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے. یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے. اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہوا، کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے. 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا. اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی. اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا. غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ. تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا. تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں. تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں. تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے. یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا. اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے. عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے. تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا. حالت جنگ کے یہ احکام ہیں. عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے. اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے. تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل بائد، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے. المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا، سیدھا سادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا
یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں. کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے, اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے. لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا. اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے, اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے. کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے, اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں, یہ دین والے ہیں, اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی. یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. دونوں پلڑے برابر رکھو, دنیا بھی اور دین بھی. اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بودن. دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں, وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں. یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا, لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا, لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا, اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں. یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے. اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں. اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو, تم بستی چھوڑ دو, تم کوہ غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں. ابھی بات ہو رہی تھی, حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ, 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے سے صحابہ کے درمیان. اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے, اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو, ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا, اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر, تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا, میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے, اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات پڑی, سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے, یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, مہمان ہو, مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا, چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے, ان کو اٹھایا, بیدار کیا, تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا, تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشاب و وقت کے فیض عام تھا ان کا, خوشاب و وقت کے بطح مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے. آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے, درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, کہانی ہو تو کہیں کس سے, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے, اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک بستی میں شخص رہتا ہے
جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں، کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ بن لیا۔ کائنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودی، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو اور رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گی۔ تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔